لیکن جو شہادت عدالت میں پیش کی گئی ہے وہ اب پوری قوم کے سامنے ہے۔ یہ تمام مقدمہ 9 مئی کا، جس میں یہ الزام لگایا گیا کہ نقابرین نے کوئی سازش کی 9 مئی کے حوالے سے، وہ تمام معاملہ اب قوم کے سامنے ہے۔ کیا ثبوت، کیا گواہی ہے جو عدالت کے سامنے پیش کی گئی؟ ایک شخص کہتا ہے، ایک سپاہی، ایک پولیس کا نمائندہ، کہ میں چھپ کر کسی طرح زمان پارک میں داخل ہو گیا اور میں صوفے کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے میں نے سنا کہ ایک سازش تیار کی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے حقیقت اس مقدمے کی۔ ایک اور ملازم پولیس کا کہتا ہے کہ چکری میں نے دیکھا خان صاحب چائے پی رہے ہیں تو میں میز کے نیچے جا کے چھپ کے بیٹھ گیا اور میں نے ان کی گفتگو سن لی۔ یہ ہے وہ شہادت، یہ ہے وہ گواہی جس کی بنیاد پہ اس پورے جھوٹے مقدمے کی عمارت کھڑی کی گئی۔ ہمیں کہا جاتا تھا کہ پتہ نہیں کون سی کوئی شہادت ہے جو پیش کر دی جائے گی، کسی کو وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کوئی ایک بہت بڑا ایک انکشاف ہوگا۔ لیکن جب کھودا پہاڑ تو سامنے یہی کچھ نکلا۔ 2 سپاہی، 2 اہلکار، ایک صوفے کے پیچھے چھپا ہوا بظاہر اور ایک میز کے نیچے دبکا ہوا، یہ کل شہادت ہے عمران خان کے خلاف اور ہمارے اکابرین کے خلاف۔ شاہ محمود قریشی اور دیگر اسیران جو اس وقت کوٹ لکھپت جیل میں صرف اس بنیاد پر جیل میں ہیں کہ انہوں نے کوئی سازش کھڑی تھی 9 مئی کے حوالے سے، اور سازش کا ثبوت کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو اب بہت ہو چکا اس قوم کے ساتھ مذاق۔ عدالتوں میں مذاق جاری ہے، اسمبلیوں میں مذاق جاری ہے۔ ہم جب حق کی آواز بلند کرنے باہر نکلتے ہیں، سڑکوں پر نکلتے ہیں، جو ہمارا آئینی حق ہے، یاد رکھیے آئین کا آرٹیکل 15 یہ کہتا ہے کہ چلنا، رائٹ آف موومنٹ، ایک بنیادی انسانی حق ہے۔ ہمارے اسلاف نے ہماری آزادی، جو تحریک آزادی لڑی انگریز سے نجات کے لیے، وہ سڑکوں پر لڑی تھی۔ انگریز بھی یہ حق دیتا تھا جو آج کی فسطائیت زدہ حکومت ہمیں دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی حق ہے جو دنیا کی ہر قوم مانتی ہے۔ ہر وہ قوم، ہر وہ ملک جہاں آئین ہے، جہاں انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے، وہاں مانا جاتا ہے کہ سڑک پر نکلنا ہر انسان کا ایک بنیادی حق ہے۔ اس حق کو یہاں جرم بنا دیا گیا۔ اسی طرح آواز بلند کرنا، اکیلے آواز بلند کرنا یا مل کر آواز بلند کرنا، یہ بھی ایک بنیادی انسانی حق ہے جو ہمارا آئین ہمیں دیتا ہے، جو انسانیت ہمیں دیتی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 17، آئین کا آرٹیکل 19، آئین کا آرٹیکل 19 آپ سب کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ بات کریں، آپ ہماری بات قوم تک پہنچائیں۔ آپ کو آج یہ حق استعمال کرنے کی وجہ سے ملزم بنا دیا جاتا ہے۔ وہ پیکا کا قانون ہو یا کوئی اور قانون ہو، کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے بغاوت کر دی۔ تو آج صحافت پر جو قدغن ہے، آج سیاست پر جو قدغن ہے، وہ در حقیقت انسانیت پر قدغن ہے۔ بطور انسان ہمارا حق ہے کہ ہم ووٹ ڈالیں۔ جب ہمارے ووٹ کو چرایا جاتا ہے تو ہماری بطور انسان نفی کی جاتی ہے۔ اس ملک کے کروڑوں لوگوں کو، جن کے ووٹ کو آپ نے بے اثر کیا، زائل کیا، آپ نے ان کو یہ کہا کہ تم انسان نہیں ہو، تمہاری وقت نہیں ہے، تمہارے ووٹ کی وقت نہیں ہے، تمہارے وجود کی وقت نہیں ہے۔ تو اب یہ ایسے نہیں چلے گا۔ ہم جب آواز بلند کرتے ہیں تو ہمیں مجرم، ہمیں باغی، ہمیں غدار قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ ایسے نہیں چلے گا۔ ہم جب اپنی دھرتی کی سڑکوں پر چلتے ہیں تو ہم پر گولیاں برسائی جاتی ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم انتشاری ہیں۔ یہ ایسے نہیں چلے گا۔ ہم اب پرعزم ہیں، ہم اپنی قوم کی آزادی کے لیے باہر بھی نکلیں گے، آواز بھی بلند کریں گے، جو عدالتیں ہمیں میسر ہیں ان میں اپنے مقدمے بھی لڑیں گے۔ اگرچہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کا تمام عدالتی ڈھانچہ مسمار ہو چکا ہے۔ اب ہم جاتے ہیں، کمرے ہیں، کچھ کمرے جن کے اوپر لکھا ہے عدالت، ہم وہاں چلے جاتے ہیں اور اپنی بات کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی امید نہیں ہوتی کہ ہمیں انصاف ملے گا، لیکن یہ ایک اس جد و جہد کا حصہ ہے عدالت پہ آواز بلند کرنا۔ اسی طرح سڑک پہ آواز بلند کرنا، سڑک پہ چلنا ہمارا حق ہے، اور یہ حق ہم لے کر رہیں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ممبران اسمبلی کی توقیر کیجئے۔ میں اپنے پارٹی کے تمام دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے ممبران بہت مشکل حالات میں حق کا نعرہ بلند کیے ہوئے ہیں، ان کی تعظیم کیجئے، ان کی تحقیر ہرگز نہ کیجئے۔ میں اپنی قوم سے یہ کہتا ہوں کہ آپ پر یہ فرض ہے، یہ صرف کوئی سیاسی کارکنان کا فرض نہیں ہے کہ وہ آواز بلند کریں، وہ سڑکوں پر چلیں۔ تبدیلی پوری قوم لاتی ہے۔ عمران خان آپ کی خاطر جیل میں بیٹھا ہے، پچھلے 2 سال سے سختیاں بھگت رہا ہے، جھیل رہا ہے۔ آج گرمی میں 20 گھنٹے اس کا پنکھا بند رکھا جاتا ہے۔ آج اس ماحول میں جو بندش کا ماحول ہے، کئی ہفتے اخبار اور ٹی وی اس کو میسر نہیں ہوتا۔
جب ہم ملتے ہیں مجھے 15 ہفتوں سے ملنے نہیں دیا گیا. جب ان سے کوئی ملتا ہے، ان کی بہنیں ملتی ہیں، تو احساس ہوتا ہے کہ کس عزم سے ایک تاریخی جیل وہ کاٹ رہے ہیں. تاریخ یاد رکھے گی اس انسان کو کہ 2 سال اس کو کیا کچھ نہیں کہا گیا، کیا کچھ نہیں آفر کیا گیا کہ یہ مان جاؤ، یہ مان جاؤ، اپنی آواز بند کر دو، پیچھے ہٹ جاؤ. وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوا، اپنی آواز بند کرنے کو وہ تیار نہیں ہوا. یہ ہے جرم عمران خان کا، جس کی وجہ سے آج وہ جیل میں ہے. جب ہم عمران خان کی رہائی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس ملک میں انسانیت کی رہائی کی بات کرتے ہیں، ہم عدالتوں کی رہائی کی بات کرتے ہیں، ہم انسانیت کی تعظیم کی بات کرتے ہیں. اگر اس ملک میں عدالتیں آزاد ہوں گی تو عمران خان آزاد ہوگا. اس ملک میں اگر ووٹ کو عزت ہوگی تو عمران خان وزیر اعظم ہوگا. تو یہ تمام عمل جو ہم نے جاری کیا ہوا ہے، جس میں ہم پوری قوم کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دے، یہ حقیقی آزادی کا عمل ہے. عمران خان کی رہائی میں ہم سب کی رہائی ہے. تو میں آپ کے توسط پوری قوم کو یہ بتاتا ہوں، یہ بیان کرتا ہوں، یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم کھڑے ہیں اپنی جگہ. ہمیں بند کر دیا جائے، ہم پر لاٹھیاں برسائی جائیں، ہمارے پیاروں کو ہراساں کیا جائے، ہمارے گھروں پر حملے کیے جائیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ سب کچھ ہم بھگت بیٹھے ہیں. تمام دوست یہاں کھڑے ہیں، یہ تمام مصیبتیں یہ جھیل بیٹھے ہیں. اس کے باوجود اگر یہ یہاں کھڑے ہیں تو اب یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. تو آپ کے ذریعے میں ایک بار پھر یہ گزارش کرتا ہوں پوری قوم سے کہ یہ تاریخ کا ایک انتہائی اہم موڑ ہے. شاید پاکستان کی تاریخ میں ایسا لمحہ پہلے نہیں آیا جب پوری قوم جاگ اٹھی ہے، پوری قوم متفق ہے کہ اس نے اپنی آزادی لینی ہے. پہلے بھی ظلم ہوا ہے، بہت ظلم ہوئے ہیں پارٹیوں پر. پاکستان کی تاریخ ہے. سن 50 کی دہائی ہو یا 80 کی دہائی ہو، بالکل ظلم ہوئے ہیں. لیکن ان دہائیوں میں ایک فرق تھا. اتنی بڑی تعداد میں نوجوان باہر نہیں تھے. نوجوانوں نے اپنی رائے کا اظہار اس برملا انداز میں نہیں کیا تھا جیسے اب وہ کر بیٹھے ہیں. 8 فروری 2024 کا دن ایک انقلاب کا دن تھا. اس دن کیا نہیں کیا گیا پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے. بلے کا نشان چھین لیا گیا، ہمارے امیدواروں کو جیلوں میں ڈالا گیا. اس سب کے باوجود یہ قوم باہر نکلی اور اس نے ووٹ دیا. اس کے بعد کوئی چارہ نہیں تھا اس نظام کے پاس کہ اس ووٹ کو رد کرے. رد کرنے کی کوشش کی، لیکن اس رد کرنے کی کوشش میں اس پورے نظام کو ایک مذاق بنا دیا. اسمبلیوں کو مذاق بنا دیا، عدالتوں کو مذاق بنا دیا. تو اب اس عمل کو ختم ہونا ہے. پاکستان نے حقیقی جمہوریت اور حقیقی آزادی کی جانب بڑھنا ہے. تو آج ہم نے یہی گفتگو کی اس اسمبلی میں، اور آئندہ بھی آپ کے سامنے ہم پیش ہوتے رہیں گے. آج جو بھی فیصلہ کوٹ لکھپت سے آئے، ہماری جد و جہد جاری رہے گی. قوم دیکھ رہی ہے کہ اس قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. طاقتور حلقوں کے دروازے بند ہو چکی، تو 5 اگست کو ایسا آپ کیا نیا کریں گے کہ اس سے آپ کو کوئی انصاف ملے یا عمران خان رہا ہو جائے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ آپ کے کارکنوں کا الزام ہے لیڈرشپ بھاگ جاتی ہے، ہم کھڑے رہتے ہیں. دیکھیں، 5 اگست کوئی آخری دن نہیں ہے. خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ 5 اگست ایک نقطۂ عروج ہوگا اور اس کے بعد یہ عروج جاری رہے گا. قومیں اپنی آزادی کو ایک دن میں کسی ایک دوپہر میں حاصل نہیں کرتی. یہ ایک عمل ہوتا ہے جو جاری رہتا ہے اور قوم بالآخر سرخرو ہوتی ہے. پوری انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے. وہ چند ہفتوں کی بات ہو یا چند مہینوں کی بات ہو، بالآخر فسطائیت نے، جھوٹ نے پاش ہونا ہوتا ہے. تو 5 اگست کو آپ دیکھیں گے یہ قوم کھڑی ہوگی، اپنی آواز بلند کرے گی، باہر بھی نکلے گی. لیکن 5 اگست کوئی آخری دن نہیں ہے اس جد و جہد کا. یہ جد و جہد جاری رہے گی. نہیں دیکھیں، آپ تائید کرتے ہیں اس طرح کے عمل، کیونکہ یہ بار بار دہرایا جاتا رہے، گندی گالیاں اور پھر کیا اس لیے آپ کو حوصلہ مل رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، یہاں ایک اصول کی بات ہے. آئین پاکستان میں آرٹیکل 62 ہے، 63 ہے. اس کے تحت تو کسی کو آپ نااہل قرار دے سکتے ہیں.
اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کسی کو نااہل قرار دینے کا، خواہ کچھ بھی ہو۔ ہم نے دنیا کی بہت سی پارلیمان میں دیکھا ہے، کرسیاں بھی چل جاتی ہیں۔ میں ایک منٹ میں عرض کر، دیکھیں آپ وہی میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں شاہ صاحب کہ آپ 2020 میں آپ لوگوں کے 20 لوگ اسپیکر یا صادق کے پاس گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف کو نااہل کر دیں کیونکہ آئین کوئی حلف کی پاسداری نہیں۔ دیکھیں جو قانون اور آئین کی بات ہے وہ ہمیں کرنی ہے، ہمیں ہمیشہ وہ بات اب کرنی ہے۔ دیکھیں ماضی میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کی جزیات میں ہم نہیں جاتے، لیکن جو بات درست ہے وہ دیکھیں میرے ایک منٹ رک جائیے نا، اب آپ سوال کریں، آپ جواب نہ مجھے دیں، آپ صرف سوال کریں۔ دیکھیں ایک منٹ دیکھیں جو اصول کی بات ہے، میں اصول کی بات کر رہا ہوں کہ نااہل کسی کو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اگر اس سے ہٹ کر کسی سے کوئی لغزش ہوتی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوئی ہے لیکن ہوتی ہے، پارلیمانوں میں ہم نے دیکھا ہے، مکے بھی چل جاتے ہیں، کرسیاں بھی چل جاتی ہیں، ظاہر ہے وہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے جو غلط ہے، قاعدے کی بات نہیں ہے، تو اس کی اپنی سزا قانون خود دیتا ہے، اس میں نااہلی شامل نہیں ہے۔ نااہلی کی جو سزا ہے وہ صرف مخصوص حالات میں ہوتی ہے جو آئین کے آرٹیکل 62-63 میں لکھ دیے گئے ہیں۔ تو گزارش صرف اتنی ہے، اگر آپ کو کوئی اور شکایت ہے کسی کے حوالے سے کہ اس نے گالی دی ہے یا اس نے کوئی کچھ اور کیا ہے، تو اس کی جو سزا قانون میں ہے وہ اس کو دینا، آپ اس کو نااہل نہیں قرار دے سکتے۔ دیکھیں کوشش تو یہی ہے نا اس نظام کی، وہ ریکاؤنٹنگ کے ذریعے ہو، وہ کسی کو نااہل قرار دے کر ہو، جیسے جمشید دستی صاحب کے ساتھ کیا گیا، ہمارے بلال اعجاز صاحب کو ریکاؤنٹنگ کے ذریعے اسمبلی سے باہر کیا گیا، اب اگر کسی کو وہ سزا دے کر باہر کرتی ہیں، تو یہ تو ایک روش چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا جو وجود ہے اس کو پارلیمان میں اور پارلیمان سے باہر کم کیا جائے، تو یہ کوشش وہ کرتے رہیں گے، لیکن دیکھیں یہ بے سود کوشش ہے۔ عوام میں پی ٹی آئی کا وجود کم نہیں ہو رہا، اصل حقیقت جو ہے وہ قائم ہے کہ پاکستان کی عوام بدستور عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان کے نمائندوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ان اسمبلیوں کی اہمیت میری نظر میں بہت کم ہے، جو جھوٹ پر مبنی اسمبلی ہے بہرحال وہ ہے، انہوں نے دھونس کے ذریعے جھوٹ کے ذریعے 2/3 اکثریت بھی حاصل کر لینی ہے یا کر لی ہے۔ اب یہ 27ویں ترمیم لائیں یا 28ویں ترمیم لائیں، اس کا فیصلہ بالآخر پاکستانی قوم نے کرنا ہے کہ آئین پاکستان نے کس حالت میں قائم رہنا ہے۔ نہیں دیکھیں 9 مئی کے حوالے سے ہمارا موقف وہی ہے جو عمران خان صاحب کا موقف ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اس دن ایک پرامن احتجاج ہوا، ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا جس کے ذریعے اس پرامن احتجاج کو ایک رنگ دیا گیا، ایک پرتشدد واقعے کا۔ ہم بارہا یہ تقاضا کر چکے ہیں کہ ہمیں پوری CCTV فوٹیج دکھائی جائے۔ یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک صوفہ جل رہا ہے، اس سے پہلے کے 5 یا 10 سیکنڈ کیوں نہیں دکھائے جاتے کہ اس صوفے پر کس نے کوئی مواد پھینکا جس کی وجہ سے آگ لگی؟ ہم تقاضا کر رہے ہیں کہ پوری فوٹیج دکھاؤ، وہ نہیں دکھائی جاتی۔ ہمارے پاس موجود ہے گواہی شہادت کے لوگ ٹرکوں میں آئے، اترے اور انہوں نے تخریب کاری کی۔ تو ہم بالکل اپنے موقف پر کھڑے ہیں کہ 9 مئی ایک پرامن احتجاج تھا جو کسی بھی قوم کا حق ہوا کرتا ہے۔ اس پرامن احتجاج کو ایک رنگ دیا گیا اور اس رنگ کو اب چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے حقیقت کو۔ CCTV فوٹیج ہمارا ایک بنیادی تقاضا تھا، ہمارا بنیادی تقاضا تھا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے جو اس تمام معاملے کی تحقیقات کرے کہ وہ علاقے جہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا وہاں کیسے لوگوں کو جانے دیا گیا، کیوں جانے دیا گیا۔ تو ہمارے اس ہماری مانگ کی، اس ڈیمانڈ کی مسلسل نفی کی گئی ہے۔ جب ہم جنوری 2025 میں بیٹھے حکومتی پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تو ہم نے یہی ڈیمانڈ کی تھی کہ 9 مئی کے حوالے سے اور 26 نومبر کے حوالے سے عدالتی کمیشن قائم کیے جائیں جو پرشفاف تحقیق کریں۔ اس ڈیمانڈ کو نہیں مانا گیا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ چھپانا ہے
جو ضروری ہے، جو حقیقت ہے۔ 90 دن کی بات نہیں کی میں نے۔ حکومت کا یہ موقف ہے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے چھوڑ دینی چاہیے، سیاسی نمائندوں سے بات کرنی چاہیے۔ کیا پی ٹی آئی کبھی سیاسی نمائندوں سے بات کرے گی یا ضد قائم رہے گی کہ ہم نے فیلڈ مارشل سے بات کرنی؟ جی میں نے عرض کیا نا کہ ہم نے دسمبر 2024 اور جنوری 2025 میں 4 نشستیں کی تھیں ان حکومتی جماعتوں سے، جو بظاہر حکومتی جماعتیں ہیں۔ حکومت تو بیچاروں کے پاس کہاں ہے، پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے، ہم نے چائے بھی پی، ہم نے بسکٹ بھی کھائے۔ ہم نے ان سے صرف یہ کہا کہ ہمیں عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرنے دو اس مذاکراتی وفد کو۔ یہ کہا گیا کہ پوچھ کر بتائیں گے۔ ہم نے کہا کس سے پوچھو گے، اڈیالہ پنجاب میں ہے، تمہاری بظاہر حکومت ہے اڈیالہ کے علاقے پہ، تو کس سے پوچھنا ہے، ہمیں جانے دو۔ اڈیالہ بھی یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں، 20 منٹ میں ہم اڈیالہ پہنچ جائیں گے۔ کہا نہیں ہمیں پوچھنا پڑے گا، اور پھر کہا کہ نہیں اجازت نہیں ملی، ہم آپ کو نہیں اجازت دے سکتے اڈیالہ جانے کی۔ تو آپ یہ بتائیے کہ ایک بے بس مجبور ایک حکومت، بظاہر حکومت جو ہے، اس سے کب تک ہم مذاکرات کرتے رہے؟ ہم نے 4 نشستیں اس کے بعد بھی کی۔ ہم نے کہا کہ اچھا آپ کے اتنا تو اختیار میں ہے وزیر اعظم کے کہ تحقیقاتی کمیشن بنا دیے جائیں 9 مئی کے حوالے سے، 26 نومبر کے حوالے سے، وہ نہیں بنائے گئے۔ 26 نومبر کے حوالے سے گولیاں چلی، لاشوں کو ہم نے خود اٹھایا، انکار کیا جاتا ہے کہ کوئی گولی نہیں چلی۔ ہم نے کہا بنا دو کمیشن، لوگوں کو آنے دو، جن کے پیارے شہید ہوئے ہیں ان کو آ کر بیان کرنے دو کہ اس دن کیا ہوا۔ جو صحافی وہاں موجود تھے اس تمام علاقے میں، جو گولیاں انہوں نے سنی، جو گولیاں انہوں نے چنی زمین سے، ان کو پیش کرنے دو۔ کہا کہ نہیں یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تو جب جھوٹ پر مبنی آپ مذاکرات کرنا چاہیں تو ہمیں ان مذاکرات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ سچائی کی جانب بڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ واقعتاً چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سچ کا دور دورہ ہو اور حقیقت کو مانا جائے، تو پھر ضرور مذاکرات ہو سکتے ہیں، لیکن اگر مذاکرات کا مقصد صرف وقت ضائع کرنا ہے تو وہ نہیں ہوں گے۔ ایک منٹ 1 2 3 جی دیکھیں یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ ایک واقعہ ہوا ہے وہاں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر طریقے سے یہ تمام معاملہ چل سکتا تھا، اور یہ ہوا اس لیے ہے کہ خان صاحب کو ہم سے دور کر دیا گیا ہے۔ جو ان کے حقوق ہیں جیل مینول کے تحت، جس کے حوالے سے عدالتی فیصلے ہیں کہ ہفتے میں 2 دفعہ ان کی ملاقات ہونی ہے اپنے وکلاء سے، اپنے خاندان سے اور اپنے سیاسی رفقا سے، وہ ملاقات ہونے نہیں دی جا رہی۔ اکتوبر سے سیاسی رفقا کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی۔ اس دفعہ بھی یہی کیا گیا۔ 1 ہفتہ خان صاحب کو بالکل قید تنہائی میں رکھا گیا، ٹی وی اخبار سب ان سے بند رکھے گئے، تو ایک ماحول پیدا کر دیا گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غیر معمولی اور مصنوعی صورتحال ہے۔ بالکل پی ٹی آئی اپنے ورکر کے ساتھ کھڑی ہے، پی ٹی آئی کے ورکر جانتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ ایک صورتحال ایک مخصوص حالات میں پیدا ہوئی ہے، اگر یہ مخصوص حالات نہ ہوتے تو شاید یہ صورت مختلف ہوتی۔ سے ایسا لگتا ہے کہ آپ تو بانی پی ٹی آئی کو مزید جیل میں رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ نمبر 1، آپ کی کیا اس سے طرز عمل ہے کہ 5 اگست کو ایسی نئی تحریک کا آغاز کریں گے، جو میرے بھائی نے بھی دیکھ لیں نا، انتظار کیجیے۔ کیا ایسی تحریک ہے جس سے کوئی نئی تبدیلی آئے گی؟ ورکر آپ کے ساتھ جڑے گا؟ پنجاب کی چیف آرگنائزر جو ہے عالیہ حمزہ ملک، وہ اگر باہر کام کر رہی ہیں تو اس کو آپ اپنے ساتھ کہیں پر دکھائی نہیں دیتے۔ ابھی ہم 2 گھنٹے اکٹھے بیٹھ کر آئے ہیں۔ دکھائی دیتی اس وقت بھی آپ کے ساتھ موجود نہیں۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں، ابھی 2 گھنٹے ہم اکٹھے بیٹھ کر آئے ہیں۔ یہ آپ یہ دیکھیں، ہاں سن لیں، مجھے کر دیں، رک جائیں آہستہ بولو یار، رک جائیں، میں جواب دینے دینا۔ آپ چپ ہو جائے، آپ چپ چپ اوکے بھائی بیٹھ جائیں۔ ہاں سنیں نا بھائی، سنو، آپ چپ ہو جائے نا۔ اوکے سنیں نا، آپ سب چپ ہو جائیں بھائی، مجھے دینے دینا جواب، مجھے دینے دینا۔ آپ سوال کرو۔ آپ چپ ہو جائیں، سب خاموش۔ فرق پلیز، فرق بس مجھے دینے دینا۔ رک جائے نا، فرق نہیں، غصہ نہیں کرنا۔ اوکے بھائی، سب تحمل نہیں آپ تحمل، فرق پیچھے ہو جائیں، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، بیٹھ جائے نا، آپ پیچھے بیٹھ جائے نا،
باقی سب چپ ہو جائیں یار. میں کر رہا ہوں نا, جواب دے رہا ہوں. چلے سن لیں عثمان بھائی, بیٹھ آپ کو جائیں. نہیں بولنا, کوئی نہ بولے, کوئی بھی نہیں, آپ کو نہیں بولنا, کوئی نہ بولے یار, میں کر رہا ہوں. کوئی نہ بولے پلیز. بیٹھے صاحب کو خالی بات کا پتہ ہے. عثمان بھائی معاف کرے وہ سب کھلنے خان چلے بیٹھ جائیں. بیٹھے نا, جواب دے دیں. عثمان بھائی ہم آپ کے اب ٹھیک کہہ رہے ہیں نا. میں بولوں گا سوال نہ کریں, ہم نہیں کرتے. نہیں بیٹھ جائیں نا. سوال نہ کریں. بھائی صدر صاحب کی سن رہے ہیں. آپ بیٹھے نا, کی بات کرتے ہیں. میں تو دے رہا ہوں جواب. اچھا چلو یار صدر صاحب کی سن رہے ہیں. صدر صاحب کی چلو بس ٹھیک ہے, بس رائے صاحب ٹھیک ہے. آپ بیٹھے نا, بیٹھے. ڈار صاحب ہے. اچھا اوکے, بیٹھ جائیں. بیٹھ جائیں. چلو جی, چلو ماشاء اللہ خان صاحب بیٹھو. بیٹھ جائیں نا, بیٹھ جائیں. بٹھائیں سب کو, بٹھائیں. اب آپ پیچھے ہو جائیں, سب خاموش, خاموش. بیٹھ جائیں یار, چپ ہو جائیں. ایک منٹ, ایسے نہیں, بیٹھ جائیں. ایک منٹ, بیٹھ جائیں. ہاں بیٹھ جائیں. ہاں چلیں, بیٹھ جائیں. ہاں بیٹھے نا, آپ بیٹھیں. اوکے, آپ بیٹھیں نا, میں کرتا ہوں. آپ بیٹھیں سب بھائی, بیٹھیں. اب رک جائیں, آپ کا سن لیا. بیٹھیں سب, بیٹھیں. آپ بیٹھیں. اچھا میرے پیچھے ہو جائیں نا ذرا, اب بولنا نہیں کسی نے, پلیز. آپ سب بیٹھ جائیں, بڑی مہربانی. ایک منٹ. اب سب چپ ہو جائیں, سب چپ. خاموش پلیز. اچھا اوکے بھائی, بہنوں بھائیو, دیکھیں ایک منٹ. سوال کرنا آپ کا حق ہے, سخت سوال کرنا بھی آپ کا حق ہے. خاموشی مہربانی. ایک منٹ, ان کا جواب دیں. ان کا جواب ایک منٹ, مجھے بولنے دیں پلیز. دیکھیے, سخت سوال کرنا بھی آپ کا حق ہے, تو بالکل اس حق کو کوئی تلف نہیں کرتا, اس سے کوئی ہمیں ناگواری نہیں ہوتی. آپ ضرور کیجئے. میں معذرت کرتا ہوں, میرے بھائی نے اگر کوئی آپ سے بات کی تو بالکل میں معذرت کرتا ہوں. دیکھیں, آپ نے جو سوال کیا, یہ سوال روز ہوتا ہے مجھ سے کہ کیا کریں گے آپ 5 اگست کو, جس سے کوئی تبدیلی آ جائے گی. ٹھیک, اور عالیہ حمزہ کو آپ نے کیا روکنے کی کوشش کی ہے, تو دونوں کا میں جواب دینا چاہوں گا. دیکھیں, 5 اگست جو ہے وہ کوئی, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک ایسا دن ہے جس دن تمام دنیا بدل جائے گی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 اگست پوری قوم کو دعوت ہے کہ اب اٹھ کھڑے ہو اور چل پڑو, اور اس وقت تک چلو جب تک آزادی ہمیں نہیں مل جائے. یہ کوئی کام پی ٹی آئی کا نہیں ہے. دیکھیے, اگر بطور صحافی آپ پہ تلوار لٹکی ہے تو یہ پی ٹی آئی پہ نہیں ہے, یہ آپ پر, آنے والی نسلوں پر, سب پر ایک تلوار لٹکا دی گئی ہے. ہم نے اس تلوار کو توڑنا ہے. یہ کوئی پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے. اگر ووٹ کو چوری کرنے کی روایت چل گئی ہے, ہمیں اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نیو نارمل ہے, اگلا الیکشن بھی ایسے ہی ہوگا, بھول جائیں, وہی لوگ الیکٹ ہوں گے جن کو ہم چاہیں گے الیکٹ کروانا, اور کوئی الیکٹ نہیں ہوگا. تو یہ کیا پی ٹی آئی کا معاملہ ہے؟ اگلے الیکشن میں کون سی جماعت کہاں کھڑی ہوگی ہم کیا جانتے ہیں. تو ہماری پوری قوم سے یہ گزارش ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے. عمران خان پی ٹی آئی کی جنگ نہیں لڑ رہے, وہ پاکستانی قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں, وہ بنیادی حقوق, بنیادی اقدار کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو 5 اگست کو کیا ہوگا میں آپ کو اس کی تصویر ابھی نہیں دے سکتا, لیکن پاکستانی قوم سے ہمارا یہ تقاضا ہے, ہماری یہ پکار ہے کہ اس دن اپنے لیے, اپنی نسلوں کے لیے کھڑے ہو, اور پھر کھڑے رہو. اس کے بعد بیٹھنا نہیں ہے, اس کے بعد پیچھے ہٹنا نہیں ہے, چلتے رہو, آگے بڑھو, جب تک فتح اور کامرانی ہمیں نہیں نصیب ہوتی. ایک منٹ. دوسری بات آپ نے عالیہ بی بی کے حوالے سے کی, ابھی 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ہم اکٹھے بیٹھ کر آئے ہیں, آپ تصویریں بھی دیکھ لیں گے چند دموں میں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں, خان صاحب نے بالکل وضاحت کر دی ہے. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی آپ کی ناچاکی ہو, گلا شکوہ ہو, اختلاف رائے ہو, وہ پارٹی کے اندر رہے گا. کسی نے سوشل میڈیا پہ, وہ ٹویٹر ہو, وہ فیس بک ہو, وہ یوٹیوب ہو, یہ بات نہیں کرنی. کوئی اندر کی بات, اپنا کوئی گلا شکوہ آپ نے وہاں بیان نہیں کرنا. تو وہ بات اب ختم ہو گئی. ہم نے 2 گھنٹے کیا, اور ابھی پھر ہماری میٹنگ ہے چند گھنٹوں میں.
عالیہ بی بی اور میں بیٹھیں گے، لاہور کے تنظیمی معاملات کے حوالے سے بیٹھیں گے، وہ میری بہن ہیں، میں شاید بڑا بھائی ہوں، تو ہم نے ایک بات آپس میں کر لی، وہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اس سے کسی کو کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پنجاب میں ہماری کوارڈینیٹر ہیں، وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، بڑے تحمل سے انہوں نے ہمارے پنجاب اسمبلی کے ممبران کی باتوں کو سنا، اس میں کچھ گلے بھی تھے، انہوں نے ہر ایک کا جواب دیا، تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پارٹی کے اندر مکمل اتحاد ہے، مکمل جگانگت ہے، ہم آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہم کامیابی حاصل کریں گے۔